السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سچے مسلمانوں اور اچھے پاکستانیوں، محمد حنیف نجار، آج ہم بات کریں گے درود شریف پڑھ کے کیسے اس کی برکات، اس کے فوائد ہم سمیٹیں، اور نماز مغرب کی اہمیت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اور اس ساری فضیلت کو ہم سمیٹ کیسے سکتے ہیں، یعنی اکٹھا کیسے کر سکتے ہیں، یعنی ہم اسے پا کیسے سکتے ہیں، حاصل کیسے کر سکتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے میری دعا ہے آپ سب پاکستانیوں کے ساتھ مل کر کہ ہمیشہ قائم رہے میرا اور آپ کا پیارا وطن پاکستان، اور ہمیشہ خوش رہیں اس میں بسنے والے بھی۔ اب ہم چلتے ہیں اصل موضوع کی طرف کہ درود پاک جو ہے ہم پڑھتے ہیں، لیکن بعض دفعہ یہ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ قبول ہوا کہ نہیں ہوا، اس کی جو برکتیں ہیں وہ ہمیں ملی یا نہیں ملی۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ یقین تو ہے، لیکن اس یقین کو اور پختہ کیا جائے کہ ہمیں جو تھوڑا سا درود شریف پڑھنے کا ٹائم ملا اور ہم نے پڑھا ہے، اس کا اجر و ثواب جو ہے ہمیں ملا کہ نہیں، اس کی اصل جو دلیل ہے، جو وجہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے سوچنا ہے، اپنے اپنے گریبان میں جھانکنا ہے کہ ہم نے جو سارا دن جو کام کیے ہیں اس میں کتنے لوگوں کو ہم نے تکلیف پہنچائی، کتنے لوگوں کو ہم نے خوش کیا، کتنے لوگوں کے ساتھ ہم نے اچھا برتاؤ کیا، جس پر سارا دن بھی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب ہمارے اوپر خوش ہوا۔ آج کے دن میں ہم نے کتنے لوگوں کو خوشیاں پہنچا کے، ان کے دلوں کو سکون دے کے، اطمینان دے کر اپنے رب کو خوش کیا۔ اگرچہ آپ لوگوں نے اگر تو رب کو خوش کر لیا ہے، آج زیادہ خوش کیا ہے، آج زیادہ نیک کام کیے ہیں، آج زیادہ آپ نے دوسروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا ہے، آج آپ نے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے، 5 وقت کی نماز کا اہتمام کیا ہے، تو پھر آپ کو اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کا درود شریف جو ہے اس کی آپ کو برکات ملی یا نہیں ملی، یا نہیں ملیں گی، نہیں، یقیناً ملیں گی۔ اس کے لیے اہتمام کیجئے، پہلے اپنی نیکیوں کی تعداد بڑھائیے، پھر اہتمام کیجئے، باوضو رہیے، پھر اہتمام کیجئے کہ پورے شوق، ذوق اور چاہت کے ساتھ پڑھیے، صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ بلکہ اپنی روٹین بنا لیجئے، اپنی عادت بنا لیجئے کہ ہر وقت باوضو رہیں، اور پھر اٹھتے بیٹھتے پورے شوق اور ذوق کے ساتھ اپنے پیارے نبی پر درود پڑھتے رہیے۔ باقی یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ درود شریف جو ہے دنیا کی واحد عبادت ایسی ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، یعنی ہمارا مالک جو ہے، ہمارا رب جو ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اے مومنو، میں اور میرے فرشتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اور پھر مخاطب ہوا اسپیشلی اللہ تعالیٰ اور کہا مومنو تم بھی میرے نبی پر درود بھیجو، یعنی باقی ساری باتوں میں اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، نماز پڑھو، نماز قائم کرو، اور اسی طرح سے حج کرنے کی بات کر رہے ہیں، اسی طرح سے روزے رکھنے کی بات کر رہے ہیں، اسی طرح سے زکوٰۃ دینے کی بات کر رہے ہیں۔ لیکن جب باری آئی اپنے اور
ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو کہا کہ میں بھی پڑھتا ہوں، میرے فرشتے بھی پڑھتے ہیں، اور اے مومنو آپ بھی درود شریف پڑھا کرو میرے محبوب پر۔ کیا زبردست ایسی عبادت ہے کہ یعنی مالک ہمارا جو ہے وہ عبادت بھی کرتا ہے اور ہم بھی کرتے ہیں۔ یعنی ایک واحد عبادت ایسی ہے جو مشترکہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے بھی کرتے ہیں اور اس کے بندے بھی جو مومن ہیں، مسلمان ہیں، وہ بھی یہ عبادت کرتے ہیں۔ کتنی بڑی اعزاز کی بات ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھتے ہوئے سارا دن اپنے آپ کو گناہوں سے بھی بچائیں، سارا دن اپنے آپ کو 5 وقت کا نمازی بھی بنائیں، اور پھر اس کے بعد پورے اطمینان کے ساتھ، پورے شوق اور ذوق کے ساتھ درود شریف پڑھیے۔ یہ واحد عبادت ہے جو جب کرتے ہیں اسی وقت قبول ہوتی ہے۔ یہ نماز پڑھی، پتہ نہیں وہ اللہ تعالیٰ نے قبول کی یا نہیں کی۔ حج کیا، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے وہ قبول کیا کہ نہیں کیا۔ اس کے بعد زکوٰۃ دی، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو نے وہ نیکی قبول کی یا نہیں کی۔ لیکن درود شریف واحد عبادت ہے جسے جب ہم کریں اسی وقت قبول، اس لیے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ جب میرا امتی درود شریف پڑھتا ہے بلند آواز سے تو وہ میں خود سنتا ہوں، اور جب میرا امتی دل میں پڑھتا ہے، آہستہ آواز میں پڑھتا ہے، تو وہ درود شریف فرشتوں کے ذریعے مجھے پہنچا دیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ عبادت ہے درود شریف پڑھنا جو جب کرتے ہیں، جب ہم پڑھتے ہیں اسی وقت قبول ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس عبادت کا سب سے زیادہ اہتمام کیجیے، اور یہ ہے اس کی جو فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ اس کی ہم اس طرح سے برکات جو ہیں، اس کا جو ثواب ہے وہ ہم اس طریقے سے سمیٹ سکتے ہیں، اکٹھا کر سکتے ہیں، حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح اب آتے ہیں ہم تھوڑا سا نماز مغرب کی طرف۔ سارا دن بندہ جو ہے جستجو میں ہوتا ہے، رزق کمانے کے چکر میں رہتا ہے، اور اس دوران وہ کئی جگہ پہ کئی غلطیاں کرتا ہے، چلتے پھرتے کئی گناہ کرتا ہے، کئی اس سے بدیاں سرزد ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے چوتھی نماز مغرب جو ہے سورج غروب ہونے کے فوراً بعد اس لیے رکھی کہ تمام دن میں جو ہم نے لغزشیں کی ہیں، غلطیاں کی ہیں، کوتاہیاں کی ہیں، ان ساری کوتاہیوں کو، ان سارے گناہوں کو، ان کو یعنی معاف کر ڈالے اللہ تعالیٰ۔ ہمیں شام کو مغرب ہوتے ہی یعنی اندھیرا ہوتے ہی ہمیں موقع دیا گیا کہ آؤ میرے آگے سربت سجود ہو جاؤ، تاکہ میں تمہارے سارا دن کے جو گناہ ہیں ان کو معاف کر دوں۔ تو پیارے پاکستانیوں، خاص طور پر ساری دنیا کے مسلمانوں، یہ بات یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے جس عبادت کا جب اہتمام کیا ہے اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ تو نماز مغرب جو ہے وہ ہمیں اس لیے دی گئی ہے کہ سارا دن جو سورج کے نکلتے ٹائم میں یعنی دن کے روشن ٹائم میں ہم نے جو غلطیاں کوتاہیاں کی ہیں، جو گناہ ہم سے سرزد ہوئے ہیں، ان سب کو معاف کروانے کا ذریعہ ہے نماز مغرب سورج کے غروب ہوتے ہی۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ اہتمام کرنا چاہیے کہ جیسے ہی مغرب کی اذان ہو فوراً نماز پڑھیں۔ عام طور پر یہ ہے کہ اپنے اپنے کاموں میں لگے رہتے ہیں، اچھا جی یہ کام مکمل کر لوں تو پھر پڑھتا ہوں۔ کوشش کریں کہ مغرب کی نماز جو ہے وہ ایسا نہ کریں، اس میں فوراً پڑھیں، کیونکہ اس کا ٹائم تھوڑا ہوتا ہے، اور یہ کوشش کرنی چاہیے کہ نماز کا جب ٹائم ہو جاتا ہے تو اسے اول وقت میں ادا کیا جائے۔ یہ اس میں نہ پڑے رہیں کہ اچھا جی ابھی تھوڑی دیر میں پڑھتا ہوں، اچھا یہ والا کام کر لوں تو پھر پڑھتا ہوں، اس گاہک کو سودا دے دوں تو اس کے بعد پڑھتا ہوں۔ تو اس طرح سے چکروں میں نہ پڑا کریں، اولین ترجیح دیا کریں کہ پہلے میں اپنے رب کا کام کروں گا،
اپنے رب کی عبادت کروں گا، اپنے رب کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کروں گا، اس کے بعد باقی کاموں کا تمام کیا جائے۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ٹھیک ہے پورے ٹائم پہ مسجد میں پہنچیں گے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ وقت سے پہلے پہنچیں تاکہ جو پہلے پہنچنے کا اجر و ثواب ہے وہ بھی حاصل کر سکیں۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اگر ہم جا کے وہاں پر اللہ تعالیٰ کی نماز یعنی جماعت کھڑی ہونے کا جو انتظار کرتے ہیں، اس وقت کا بھی ہمیں ثواب دیا جاتا ہے، اس کا بھی ڈھیروں اجر و ثواب ہے۔ تو ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، اپنے آپ کو ثابت کرنا چاہیے، درست راستوں پہ لگائیے، مسلمانوں والے کام کیجئے، خالی نام کے مسلمان نہ بنیے۔ مسجدوں میں نمازیوں کی تعداد کی طرف دیکھیں تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ ہم لوگ کتنے اچھے مسلمان ہیں۔ اسی طرح سے باہر نکل کے اپنے آس پاس ماحول دیکھیے، ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانے والا ماحول جو ہے اس کو ختم کیجیے، بلکہ ایک دوسرے کے لیے اچھا سوچنے، اچھا کرنے کا اہتمام کیجیے۔ یہ ہے مسلمانی۔ تو ہمیں حقیقی معنوں میں مسلمان بننا ہے تاکہ حقیقی معنوں میں ہمارا معاشرہ جو ہے ایک پرامن معاشرہ بن سکے۔ جہاں کوتاہی دیکھیں اسے پیار سے، محبت سے ختم کرنے کی کوشش کریں، اور اپنی ہر حرکت سے پہلے یہ ضرور سوچیں کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اس سے کتنے لوگوں کو فائدہ ہوگا، کتنے لوگوں کو نقصان پہنچے گا، کتنے لوگوں کو اس سے تکلیف ہوگی۔ یہ سارا کچھ غور کر کے پھر وہ کام کریں، اور اس میں ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھیں، یہ بھی ہمیں سب کو معلومات ہے کہ کون سا کام کتنا ثواب والا ہے اور کتنا گناہ والا ہے، سب کو پتہ ہے، لیکن صرف عمل نہیں کرتے۔ عمل کرنے کی باری آتی ہے تو ہم ہمیشہ اس میں کوتاہی کرتے ہیں، ہمیشہ ہم نجائز راستے کی طرف چلنے کی کوشش کرتے ہیں، کسی کا نجائز ساتھ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہی گناہ ہے، یہی کوتاہی ہے، یہی غلطی ہے ہماری، جو آج کل ہمارے معاشرے میں بہت حد تک بڑھ چکی، جس کی وجہ سے معاشرے میں بہت زیادہ خرابی آئی ہے۔ لیکن اس خرابی کو دور بھی ہم نے کرنا ہے، آپس میں ایک دوسرے کو اچھا رویہ دے کر، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کر کے، تو انشاءاللہ یہی پاکستان کا معاشرہ، یہی پاکستانی لوگ بہت اچھے ہو جائیں گے۔ اور اب بھی ہیں چند ایک لوگ ہیں، ابھی بھی حقیقت جو ہے وہ یہ ہے کہ ابھی بھی صرف چند ایک لوگ ہیں جو اچھائی برائی میں فرق نہیں کرتے، تمیز نہیں کرتے، اس کو بہتر کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ابھی بھی اکثریت پاکستانیوں کی بہت اچھی ہے، میں اچھی طرح جانتا ہوں میرے ملک کے لوگ کتنے اچھے ہیں، ساری دنیا ان کی تعریف کرتی ہے۔ صرف یہ ہے کہ چند لوگوں نے جو ہمارے اوپر زبردستی قابض ہو گئے، یا چند لوگ جو ہمارے محلوں میں، معاشرے میں زبردستی ہمارے اوپر مسلط ہو گئے ہیں۔ برے لوگوں کو ہم کیونکہ روکنے کی کوشش نہیں کرتے، اسی طرح سے اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہوئے بیوقوفیاں کرتے ہیں، کوتاہیاں کرتے ہیں۔ ان کوتاہیوں کو یعنی جھوٹ بولنے کی عادت کو اور سچ بولنے کی اچھائی کو نہیں بڑھاتے۔ جھوٹ بولنا جو ہے اسے ختم کرنے کی کوشش کریں، اور سچ بولنے کو بڑھانے کی کوشش کریں۔ تو یہی ہماری کامیابی ہے، اس دور کی بھی اور آنے والے کل کی بھی۔ جتنے لوگ ایماندار ہوں گے، جتنے لوگ سچ بولنے والے ہوں گے، جتنے لوگ دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے ہوں گے، جتنے لوگوں کے اندر دوسروں کے لیے رحم ہوگا، یہ تعداد جتنی زیادہ بڑھتی چلی جائے گی، اتنا ہی میرا معاشرہ، میرے پاکستانی، میرے مسلمان سب کے ساتھ پرسکون زندگی کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے۔ تو پاکستانیوں اور اچھے مسلمانوں، ہمیں ڈٹ جانا ہے اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اور سب سے بڑھ کر اپنے پیارے مذہب اسلام کے لیے، اور قائم رکھنے کی کوشش کرنی ہے اپنا پیارا وطن پاکستان۔ خوش رہیے، اپنے چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ اس کے اندر اگر میری طرف سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اس کی نشاندہی بھی کریں، جسے آپ محسوس کرتے ہیں کہ میں نے غلط کہہ دیا، غلط بول دیا، تو اس کی بھی نشاندہی آپ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اس بات کو اگر آپ اچھا سمجھتے ہیں، میرے انداز کو اگر آپ کو پسند آتا ہے، تو اسے پھر شیئر بھی کیجئے، تاکہ جلد از جلد ہماری سب کی بات جو ہے وہ دوسروں تک بھی پہنچے، اور دوسرے بھی ہمیں ساتھ دیں، ہم ان کے ساتھ چلیں، وہ ہمارے ساتھ چلیں۔ تو اس طرح سے پاکستان میں آنے والا کل
آپ کا، آپ کے بچوں کا مزید بہتر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔